السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی خیر و برکت میں رکھے، اپنی عافیت اور سلامتی میں رکھے، آپ کی ہر شر سے حفاظت فرمائے، ہر خیر اور بھلائی نصیب فرمائے، آپ کی جہود کو قبول فرمائے۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقبول اور منظور ہو جائے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلم ڈی این اے کا آج ہمارا یہ 12واں موڈیول ہے، اور آج ہم دیکھیں گے سوشل رسپانسبلٹی اینڈ سروس کو۔ آپ سوشل رسپانسبلٹی کو اچھے طریقے سے جانتے اور سمجھتے ہیں۔ معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں، جو خاندانوں سے مل کر بنتا ہے، اس معاشرے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ کچھ خدمات ہیں جو معاشرے کے افراد کے لیے اور کلی طور پر معاشرے کے لیے انجام دینی ضروری ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا ہے کہ ہم معاشرتی خدمات انجام دیں۔ اس دنیا میں جو کچھ انسانوں کو حاصل ہے، بہت سی سہولتیں، بہت سی آسانیاں، کتنی نعمتیں، کچھ لوگ تو اتنی نعمتیں پائیں اور کچھ محروم رہ جائیں۔ قرآن مجید پہلی قسم کے انسانوں سے مطالبہ کرتا ہے جو انعامات حاصل کرنے والے، نعمتیں پانے والے ہیں، کہ وہ دوسری قسم کے انسانوں کو جو محروم ہیں ان کو سرو کریں۔ یعنی مال دے کر، انعامات دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خادم بنا دیتا ہے کہ آپ نے دوسروں کی سروس کرنی ہے، ان کو ہر طرح کی آسانیاں باہم پہنچائیں، ان کی زندگی خوشگوار بنانے میں مدد دیں، اور اپنی سہولتوں اور نعمتوں میں سے کچھ حصہ ان کو دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، آپ اس فیصلے سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ کے دل کو یہ یقین ہے کہ یہ ذمہ داری مجھ پر بھی عائد ہوتی ہے؟ کیا آپ اس کے لیے ریڈی ہیں؟ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دیں، سننے کے لیے 2 کان، بولنے کے لیے زبان، دوڑ دھوپ کرنے اور محنت و مشقت کرنے کے لیے مضبوط دست و بازو دیے، سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ اور زندگی کے لیے سامان حیات عطا کیا ہے، اس کا فرض ہے کہ جو شخص معذور ہے، جسے وسائل حیات میسر نہیں ہے اور جو زندگی کی تگ و دو میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہے، اس کو بے سہارا نہ چھوڑا جائے کہ وہ بھیک مانگنے یا خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے، بلکہ وہ اس کے زندہ رہنے کے لیے زندگی کا ساز و سامان اور اس کے سکون اور راحت کے اسباب مہیا کرے۔ اس لیے کہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، سو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور جو سروسز کے مستحق ہیں، جن خدمات کا وہ حق رکھتے ہیں، ان کو سرو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت میں اس کے بندوں کا حق ہے، اس حق کو ادا کیے بغیر اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ خدمت خلق شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں دیکھیے، آپ کی شخصیت کی کور میں تعلق باللہ، ڈیوائن کنیکشن۔ آپ کے ڈیوائن کنیکشن کے بعد دوسری اہم خصوصیت ہے آپ کا حسن اخلاق، آپ کا اسوہ حسنہ، اور تیسری بڑی چیز جو انسانوں کے ساتھ تعلق بنانے میں اور انسانوں کا حق ادا کرنے میں آپ کی شخصیت میں نمایاں نظر آتی ہے، وہ خدمت خلق ہے۔
یہ شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اگر کسی شخص کے اندر خدمت خلق کا جذبہ نہ ابھرے، یعنی وہ سوشل سروسز نہیں دینا چاہتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل ان نعمتوں کے احساس ہی سے خالی ہے۔ قرآن مجید نے اس بے حسی پر سخت گرفت کی ہے اور اس کے برے انجام سے آگاہ کیا ہے۔ سورہ البلد میں ارشاد ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ۔ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں، ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور اس کو حق اور باطل کی دونوں راہیں نہیں دکھا دیں، لیکن اس نے گھاٹی عبور نہیں کی؟ تم جانتے ہو وہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کا چھڑانا، غلام آزاد کرانا، یا فقر و فاقہ کے دن قرابت والے یتیم یا بدحال مسکین کو کھانا کھلانا۔ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور انسانوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ یہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بائیں جانب والے ہیں، ان پر چاروں طرف سے آگ بند ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ ان آیات میں ان میں سے بعض نمایاں احسانات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھ، کان اور دل و دماغ کی بے نظیر قوتیں اس لیے عطا کی ہیں کہ اسے ایک دشوار گزار گھاٹی طے کرنی ہے۔ یہ آنکھ کی نعمت سے بے سہارا اور بے بس مظلوموں، مقہوروں اور مصیبت میں مبتلا انسانوں کی حالت زار کیوں نہیں دیکھتا؟ ان کی ضرورتوں اور مسائل کو مناسب جگہ پر کیوں نہیں پہنچاتا؟ اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دل و دماغ، عقل و حکمت اور دانش و دانائی سے ان کی سروس کے منصوبے کیوں نہیں بناتا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان افراد میں سے 3 لوگوں کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ یہ ہے کرنے کے کام: غلاموں کو آزاد کرنا، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنا۔ کسی غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور ایک انسان کی زندگی کو بنا دینا ہے۔ اسی طرح بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے، اور کھانا کھلانا کسی کو بھی ہو ثواب سے خالی نہیں، مگر بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کام اتنے آسان نہیں ہیں، پہاڑ کی ایک گھاٹی عبور کرنے جیسے سخت اور مشقت اور محنت والے، لیکن ہے یہ کرنے کے کام۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ کام کرنے والا ان ایمان والوں میں شامل ہو جائے جو عملاً اس گھاٹی کو طے کر رہے ہیں، جن کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر و استقامت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، اور جو اس کی نصیحت اور تلقین کر رہے ہیں، جن کا رویہ مظلوموں، محکوموں، بھوکوں اور پیاسوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا ہے، اور جو دوسروں کو اس ہمدردی اور شفقت کی تلقین اور تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ راستہ جنت کا ہے۔ اس کی مخالفت کرنے والے جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ اسی میں پہنچیں گے، پھر اس کے دروازے اس طرح بند کر دیے جائیں گے کہ اس سے کبھی نہ نکل سکیں گے۔ یوں تو کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن وہ مسلمان بہن بھائی جو دنیا کے کسی بھی حصے میں بہت بڑے عذاب سے گزر رہے ہوں، بھوک کے عذاب سے،
بے بسی کے عذاب سے اور دشمن کی ایذائیں سہ سہ کے اذیتوں کے عذاب سے گزر رہے ہیں، ان لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، ان کے لیے، ان کے گھروں کے لیے انتظامات کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ کبھی سیلاب آتے ہیں، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، دریاؤں کے راستوں میں جو لوگ رہتے ہیں جھونپڑیاں بنا کر یا گھر بنا کر، سیلاب کا ریلا انہیں آسانی سے بہا کر لے جاتا ہے۔ گھر تو ان کے بھی بنانے چاہیے، کھانا تو ان کو بھی کھلانا چاہیے، لیکن وہ جو آپ کا ہم سب کا کام کر رہے ہیں، حرم کی حفاظت، ہمارے تیسرے حرم کی حفاظت، جو اس لیے بھوک برداشت کر رہے ہیں کہ حرم کے ارد گرد کے گھروں کی قیمت اگرچہ ان کے تصورات سے بہت بڑھ کر ہے، لیکن وہ گھر اس لیے بیچنا نہیں چاہتے کہ اگر ہم یہ گھر بیچ دیں گے اور یہودی اس پر قبضہ کر لیں گے تو مسجد اقصی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ تو جو مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ستائے جا رہے ہیں، وہ جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وہ جنہیں ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا، وہ جن کو بمباری کے ذریعے سے، جن کو ہر طرح کی اذیتیں دے کر تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا، ان کے بارے میں اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا، کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے اپنے حرم کی حفاظت بھی نہ کی، اور جو حفاظت کرنے والے تھے، جب ان پر ظلم ہو رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ آج ہمیں ان کے لیے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے ان کی مدد کے لیے کوشش کرنی ہے، ان کی مظلومیت کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔ اپنی ہر نماز میں ان کے لیے دعا کو شامل کر لیں، اٹھتے بیٹھتے اہل اسلام کے لیے دعائیں کیجیے۔ قرب قیامت کا دور ہے، اینڈ آف ٹائم ہے، بہت قریب ہے وہ وقت جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔ دجال کب آئے گا؟ یاجوج ماجوج کب آئیں گے؟ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی ہوگا نا، تو یہ واقعات تیزی سے گزر جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں علم دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم باقاعدہ طور پر جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں، اگرچہ ان کی مدد کی بھی ضرورت، لیکن سب سے زیادہ امت کی بیداری کی ضرورت، سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ فلسطین کے اصل مسئلے کو دنیا بھر کے سامنے رکھا جائے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، اپنے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، اور دنیا میں سب کو ایک لائن پہ رکھ کے بتایا جائے، سب کو ایک پیج پہ لایا جائے۔ کیا آپ سوچتے ہیں یہ کتنا بڑا کام ہے؟ ایک پہاڑ کی گھاٹی عبور کرنے جتنا سخت اور مشقت کرنے والا کام، کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے اسکولز میں، کالجز میں، اس کے لیے یونیورسٹیز میں، اس کے لیے گھروں میں، جگہ جگہ ایسے پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے، جگہ جگہ لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پلانڈ وے میں یہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔
تو معاشرتی ذمہ داری اور خدمت کو ہم دیکھ رہے ہیں، سوشل رسپانسبلٹی اینڈ سروسز۔ اس سے مراد افراد اور تنظیموں کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ان طریقوں سے کام کریں جس سے مجموعی طور پر معاشرے کو فائدہ ہو۔ اس میں کسی شخص کی ذاتی ضرورت کے وقت اس کا کام کر دینا یا معاشرے کی اجتماعی ضرورتوں اور سہولتوں کو فراہم کرنے کی کوشش کرنا، چاہے وہ کوشش مال کے ذریعے ہو، چاہے خدمت اور محنت کے ذریعے ہو، چاہے معاشرے کو اس کی ضرورتوں اور سہولتوں کے شعور کو عام کرنے کے لیے معلوماتی تحریریں فراہم کی جائیں، دوسروں کی فلاح و بہبود میں حصہ ڈالنا، مثبت سماجی تبدیلی کو فروغ دینا اور ایسے اقدامات کرنا شامل ہے جو ذاتی مفادات سے بالا تر ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان مدنیت کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا۔ اس کے تمام کام اور تمام ضرورتیں معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ وابستہ ہیں، لہذا ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی ضرورت، سہولت اور آرام پہنچانے کا خیال رکھے، ان کی ہمدردی اور خیرخواہی کرنے کے لیے اپنا مال، اپنا وقت اور اپنا آرام صرف کرنے میں فراخ دل ہو۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو شاید مال لگا دیتے ہیں لیکن اپنا آرام نہیں چھوڑنا چاہتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنا وقت نہیں لگانا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل سروس کے کاموں کی ہر معاشرے میں اہمیت تسلیم کی گئی ہے، چاہے وہ دیندار معاشرہ ہو، چاہے بے دین اور ملحد ہو۔ اسلام میں ان کاموں کی اہمیت کے پیش نظر ہر مسلمان کے ڈی این اے میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ وہ سوشل سروس کے کاموں میں ہر ممکن حد تک مشغول رہے۔ اسلام میں رفاہی کام، سوشل ویلفیئر کے جو کام ہیں، ان کا کیا تصور ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانوں اور تمام زمانوں کے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور اپنے پہلے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک اسی دین کی تبلیغ کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ انبیاء کرام قبل از نبوت بھی خدمت خلق اور رفاہ عامہ کے کاموں میں پورے طور پر مصروف و مشغول رہے اور بعد از نبوت بھی دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ رفاہ عامہ کے کاموں کے حامل اور مؤید رہے۔ گو انبیاء کرام کی بعثت کا اصل مقصد توحید کی دعوت، شرک کا قلع کما کرنا، امن و امان کا نفاذ اور فتنہ و فساد کی بے کنی ہے، اسلام کی تبلیغ اور کفر و نفاق کی شکست و ریغ تھا۔ لیکن انہوں نے ان اصل مقاصد کے ساتھ ساتھ رفاہ عامہ اور خدمت خلق کے کاموں میں بھی ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ کو یاد ہوگا نوح علیہ السلام نے ایک بڑا طوفان آنے سے پہلے تنہا لکڑی کی ایک عظیم کشتی تیار کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔ جن لوگوں نے کشتی میں بیٹھنا تھا، جن کی جانیں بچنی تھیں، ان میں انسان بھی تھے، ان میں حیوانات بھی تھے، پرندے بھی تھے۔ ایک شخص نے سب کی مدد کی تھی، ایک عظیم کشتی تیار کی تھی، وہ اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے کس طرح سے سوشل رسپانسبلٹی کو پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا خوف کے عالم میں مدین کے درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے کنویں کے قریب کھڑی 2 کمزور بچیوں کی بکریوں کو پانی پلانا، یوسف علیہ السلام کا دنیا کو درپیش وسیع اور طویل قحط سالی کے ممکنہ خطرے کی صورت میں لوگوں کے لیے اناج محفوظ کرنے اور اسے عوام تک پہنچانے کی طویل المیعاد منصوبہ سازی کرنا، حجر علیہ السلام کا زمزم کے پانی کو پینے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دوسرے لوگوں کو دینا، آسیہ زوجہ فرعون کا نامعلوم اور دریا میں بہتے معصوم بچے کی پرورش کا ذمہ اٹھانا، لوط علیہ السلام کا اپنے شہر میں آنے والے اجنبیوں کو اہل شہر کی کمینہ حرکات سے بچانے کی تدابیر سوچنا، ابراہیم علیہ السلام کا ان اجنبی مہمانوں کے لیے فوراً بھنا ہوا بچڑا لا کر ان کی مہمان نوازی کرنا، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا 2 یتیم بچوں کی گرتی ہوئی دیوار کی بلا معاوضہ مرمت کر دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے حلف الفضول کے معاہدے میں شمولیت اختیار کرنا،
آپ کا کمزوروں کے کام آنا، بے روزگاروں کو روزگار دلوانا، مصیبت زدہ کی مدد کرنا، اپنی لخت جگر کی ضرورت کو نظر انداز کر کے صفہ کے پردیسی اور مفلوق الحال صحابہ کرام کی خوراک اور پوشاک کا خیال رکھنا، انصار کا اتنے بڑے پیمانے پر ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کی آباد کاری کے نصف جائیداد اور نصف مکان اور سامان ان کے حوالے کر دینا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظالم یہودی سے کنواں خرید کر مسلمان اور کافر کی تفریق کے بغیر سب لوگوں کے لیے اس کا پانی وقف کر دینا، دور فاروقی میں قحط کے وقت سیدنا عثمان غنی کا 40 اونٹوں کا غلہ عوام میں تقسیم کرنا، سیدنا سعد کا اپنی والدہ کی طرف سے کنواں کھدوا کر وقف کرنا، یہ سب سوشل سروسز کے کام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یاد رہے، کار نبوت یعنی دعوت توحید خدمت خلق یا رفاہ عامہ کے کاموں کے مقابلے میں انتہائی بلند اور پاکیزہ کام ہے۔ خدمت خلق اور رفاہ عامہ کے کام تو اس بلند پایا کام کا بظاہر ایک معمولی سا حصہ ہے۔ خدمت خلق کے کاموں پر اجر ملتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب؟ رسول اللہ نے فرمایا ایمان کی 60 یا 70 شاخیں ہیں، جن میں سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کی ادنا شاخ راستے سے اذیت دینے والی چیز کا ہٹا دینا ہے، اور حیا تو ایمان ہی کا ایک حصہ ہے، اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی، کوئی عبادت، خدمت خلق یا رفاہ عامہ کا کوئی کام عند اللہ مقبول نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر اجر ملے گا جب تک ایمان باللہ کے تناور درخت کی جڑیں دل میں پیوست نہ ہوں۔ قرآن حکیم میں ہر جگہ پر اہل ایمان کے تذکرے کے ساتھ صالح عمل کا ذکر ضرور ہے، جیسے الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے ان کے لیے باغات ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ابن جدعان جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا اور مساکین کو کھانا کھلاتا تھا، کیا اس کے یہ کام اس کے لیے روز قیامت نفع بخش ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میرے رب مجھے قیامت کے دن بخش دینا۔ ایمان لانے کے بعد جاہلیت کی نیکیاں ضرور فائدہ دیں گی۔ چنانچہ حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ میں نے ایمان لانے کے بعد رسول اللہ سے عرض کیا، میں نے جاہلیت میں کچھ کام عبادت سمجھ کر کیے تھے، مثلا صلہ رحمی کرنا، غلام آزاد کرنا، صدقہ دینا، کیا مجھے ان پر اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تم اسلام لے آئے تو اب تمہاری گزشتہ نیکیاں باقی ہیں، یعنی جاہلیت میں کی گئی نیکیوں کا اجر ملتا رہے گا۔ اسلام مسلمان کے ہر جائز کام کو نیکی قرار دیتا ہے، لہذا رفاہی کام ہو یا اس کے اپنے ذاتی کام، وہ سب اس کے لیے اجر کا باعث ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ابن آدم کے ہر جوڑ پر ہر صبح صدقہ ہوتا ہے۔ اپنے ملنے والے کو سلام کرنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا صدقہ ہے، اور اپنی بیوی سے مقاربت کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر کوئی اپنی احتیاج بیوی سے پوری کرے تو یہ بھی صدقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسی جگہ اپنی احتیاج پوری کرے جہاں اس کا حق نہیں تو کیا وہ گناہ گار نہیں ہوگا؟ پھر فرمایا ہر ایک جوڑ کے بدلے میں نماز چاشت کی 2 رکعت کافی ہو جاتی ہیں۔ اسلام کسی کام پر اجر حاصل کرنے کے لیے چند شرائط عائد کرتا ہے۔ نمبر 1، اس کام کو کرنے والا شخص مرد ہو یا عورت مومن ہو، کافر اور مشرک اجر سے یقینی طور پر محروم رہے گا۔ نمبر 2، کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا حکم سمجھ کر کیا جائے، کسی دوسرے کی خوشنودی حاصل کرنے سے مبرہ ہو، وہ کام جائز اور حلال ہو، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ امور میں سے نہ ہو۔ نمبر 4، اس کام کو کرنے کے لیے جائز اور حلال ذریعہ اختیار کیا جائے۔ نمبر 5، اس کام سے زیادہ اہم کام کو نظر انداز کر کے وہ کام نہ کیا جائے، مثلا فرض کو ترک کر کے یا نظر انداز کر کے نفل یا مستحب کام میں لگ جانا۔ نمبر 6، اس کام کو کرنے میں فائدے کی بجائے شرعی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ احادیث میں بعض رفاہی کاموں کا ذکر ملتا ہے،
کچھ ایسی احادیث مختلف رفاہی کاموں کی اہمیت کے بارے میں ملتی ہیں جن میں ان کے کرنے کی ترغیب ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سوشل سروس کی ترغیب دلاتے ہیں۔ منذر بن جریر سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم دن کے ابتدائی حصے میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، سوراخ کر کے گلے میں چادریں اور عبائیں ڈالے ہوئے، دھاری دار چادریں یا عبائیں گلے میں ڈالے اور تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ ان میں سے اکثر بلکہ سب کے سب مضر قبیلے سے تھے۔ ان کی فاقہ زدگی کو دیکھ کر رسول اللہ کا رخ انور غم زدہ ہو گیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، پھر باہر نکلے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی اور اقامت کہی، آپ نے نماز ادا کی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آیت کے آخر تک۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ اور وہ آیت جو سورہ حشر میں، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ پھر فرمایا، آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے دینار سے، اپنے درہم سے، اپنے کپڑے سے، اپنی گندم کے ایک سا سے، اپنی کھجور کے ایک سا سے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے صدقہ کرے۔ جریر نے کہا تو انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی لایا، اس کی ہتھیلی اس کو اٹھانے سے عاجز آنے لگی تھی، بلکہ عاجز آ گئی تھی۔ کہا پھر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے آنے لگے، یہاں تک کہ میں نے کھانے اور کپڑوں کے 2 ڈھیر دیکھے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ کا چہرہ مبارک دیکھا، وہ اس طرح دمک رہا تھا جیسے اس پر سونا چڑھا ہوا ہو۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کے لیے اس کا اپنا بھی اجر ہے اور ان کے جیسا اجر بھی ہے جنہوں نے اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا، اس کے بغیر کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کی ابتدا کی اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور ان کا بوجھ بھی جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا، اس کے بغیر کہ ان کے بوجھ میں کوئی کمی ہو۔ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے، کہتے میں نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا گردن آزاد کرنا افضل ہے۔ آپ نے فرمایا جو اس کے مالکوں کی نظر میں زیادہ نفیس اور زیادہ قیمتی ہو۔ کہا میں نے پوچھا اگر میں یہ کام نہ کر سکوں تو؟ آپ نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کرو یا کسی اناڑی کا کام خود کر دو۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ غور فرمائیں اگر میں کسی ایسے کام کی طاقت نہ رکھتا ہوں تو؟ آپ نے فرمایا لوگوں سے اپنا شر روک لو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ تمہاری طرف سے خود تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود بھی نفع حاصل کرے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت نہ ہو؟ فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی سکت نہ ہو؟ فرمایا اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، اس کا یہی صدقہ ہے۔ سفیان بن عیینہ ابن منقدر سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا مومن کو خوش کرنا، اس کا قرضہ چکانا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے۔ سفیان کہتے ہیں ابن منقدر سے کہا گیا اب کوئی چیز ایسی بھی باقی رہ گئی ہے جو لذیذ ہو؟ انہوں نے کہا بھائیوں سے حسن سلوک کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اگر وہ انسانوں کے درمیان انصاف کرے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور کسی کو سواری کے معاملے میں اگر مدد پہنچائے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ سے سنا آپ فرما رہے تھے جو مسلمان درخت لگاتا ہے اور کاشتکاری کرتا ہے پھر اس سے کوئی جنگلی جانور پرندہ یا کوئی بھی کھائے تو اس کے لیے اس میں اجر ہے۔
اسی طرح مسلم کی 1552 نمبر روایت ہے سیدنا جابری سے، کوئی بھی مسلمان جو درخت لگاتا ہے اس میں سے جو بھی کھایا جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور اس میں سے جو چوری کیا جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور جنگلی جانور اس میں سے جو کھا جائیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور جو پرندے کھا جائیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور کوئی اس میں کسی طرح کمی نہیں کرتا مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ بنجر زمین آباد کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ترغیب دی؟ سیدنا جابر بن عبداللہ سے مرفوعاً مروی ہے، جس شخص نے بنجر زمین کو آباد کیا اس کے لیے اس کے بدلے اجر ہے، اور اس سے کسی جاندار نے کھایا اس کے لیے بھی اجر ہے۔ تو آپ سوچئے طویل و عریض بنجر زمینیں آباد کرنے والے کس قدر اجر حاصل کر گئے۔ پھر سیدنا عدی بن حاتم سے مرفوعاً مروی ہے، جس شخص نے اپنے یتیم یا غیر کے یتیم کی دیکھ بھال کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے مستغنی کر دیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سہل بن سعد سے سنا گیا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے قرب کو بتایا۔ نعمان بن بشیر یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے اور دوستی رکھنے اور مہربانی برتنے میں ایک جسم کی طرح ہیں، جب جسم میں کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے اعضاء کو چین نہیں آتا اور بخار چڑھ جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ایک دوسرے کی تکلیف محسوس کرنے کی ترغیب دلائی۔ میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج فلسطینیوں پر جو مظالم کیے جا رہے ہیں اور جو تکلیفیں ان پر گزر رہی ہیں، کیا آپ اپنے آپ میں ان پر رحم کرنے میں، ان پر مہربانی کرنے میں، اپنے بدن میں وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے امت کی مثال دی ہے کہ امت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ دوسرے اعضاء کو چین ہی نہیں آتا اور بخار چڑھ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں امت کا درد نصیب کر دے اور ہمیں امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا شعر ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جو شخص بیواؤں اور محتاجوں کی کفالت کے لیے کوشش کرے اس کا ثواب اتنا ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، یا رات بھر نماز پڑھے یا دن بھر روزہ رکھے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 خصلتیں جن میں سب سے اعلیٰ و ارفع دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ہے۔ 40 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے ایک خصلت پر بھی عامل ہوگا ثواب کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ایک آدمی کسی راستے پر جا رہا تھا، کسی دوران اسے سخت پیاس لگی، راستے میں ایک کنواں ملا، اس میں اتر کر اس نے پانی پیا، پھر باہر نکلا تو دیکھا ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس کتے کا پیاس سے وہی حال ہے جو میرا حال تھا، چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا، اپنے موزوں کو پانی سے بھرا، پھر منہ میں دبا کر اوپر چڑھا اور کنویں سے نکل کر باہر آ کر کتے کو پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول فرما لیا اور اسے بخش دیا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے لیے چوپایوں میں بھی ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر تر کلیجہ والے جاندار میں ثواب ہے۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا، کس کی خیرخواہی؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے امیروں کی اور عام مسلمانوں کی۔ سیدنا جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر بیعت کی۔ سیدنا انس بن مالک سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے نبی کریم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، یا فرمایا
اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اپنی مجلسوں میں بیٹھے بغیر چارہ نہیں، ہم وہیں تو ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا جہاں مجلس ہے حق ادا کرو۔ لوگوں نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہیں جھکا کر رکھنا، چلنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب بننے والی چیزوں کو ہٹانا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ سالم نے اپنے والد سے روایت کی، کہا رسول اللہ نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ظالموں کے سپرد کرتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ جو کسی مسلمان سے اس کی ایک تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ سیدہ برا بن عازب کے پاس گیا تو ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 7 چیزوں سے روکا ہے: مریض کی عیادت کرنے، جنازے کے ساتھ شریک ہونے، چھینک کا جواب دینے، اپنی قسم یا قسم دینے والے کی قسم پوری کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت قبول کرنے، انگوٹھی پہننے سے، چاندی کے برتن میں کھانے پینے، ارغوانی سرخ گدوں سے اگر وہ ریشم کے ہوں، مصر کے علاقے کنس کے بنے ہوئے کپڑوں جو ریشم کے ہوا کرتے تھے اور کسی بھی قسم کے ریشم، استبرق اور دیباج کو پہننے سے روکا۔ استبرق ریشم کا موٹا کپڑا تھا اور دیباج باریک۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا کوئی دن نہیں جس میں بندے صبح کرتے ہیں مگر اس میں آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ روکنے والے کا مال تلف کر دے۔ سوشل رسپانسبلٹی اور سروسز کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اس وقت اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔